اہل حدیث اور دیوبندی میں فرق بتائیں یہ کون ہے بھائی؟ دیکھو دیوبند جو ہے نا، دیوبند تو کوئی نیا مسلک ہے نہیں. بر صغیر میں جب اسلام آیا نا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے. فقہ حنفی تو ملیشیا میں اسلام گیا ہے فقہ شافعی کی شکل میں. تو یہ جو چار مکاتب فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں صحیح ہیں. ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے اور تینوں کو درست سمجھنا چاہیے. باقی یہ دیوبندی نام جو پڑا ہے یہ بریلوی حضرات کے مقابلے میں پڑا ہے، ورنہ ہے وہ سب حنفی ہی. تو حنفیوں میں جو علماء بر صغیر میں بدعات کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جو تیجے 40ویں اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بریلوی. یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پہ تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ تو خوب سمجھ لیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، حنفی تھے. بر صغیر میں جب آیا نا اسلام تو فرقہ حنفی کی صورت میں آیا ہے. تو اس لیے میں اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتا ہوں، فقہ حنفی کی طرف اپنی نسبت کرتا ہوں. تو یہ نام جو یہ تو لوگوں نے کر دیے ہیں کہ حنفیوں میں جو تیجے 40ویں کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں، جو تیجے 40ویں کے قائل ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طارق مسعود نام آپ کام کے ہیں، مفتی نام ہے آپ کا، طارق و سمائی و طارق اور مسعود. وہ کچھ میں آپ کو کیا کہوں، آپ کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی. آپ نے کہا کہ دین بر صغیر کے اندر فقہ حنفی کی شکل میں آیا. آپ کو بر صغیر کی ہسٹری پتہ ہے؟ یہاں پہ جو فرسٹ اٹیمپٹ ہوئی تھی بلوچستان والے ایریاز کے اندر، پہلے تو آپ جیوگرافیکلی یہ سمجھ لیں کہ ہند اور سندھ دو ایریاز تھے. ہمارا سارے کا سارا سندھ یا یہ جو موجودہ پاکستان ہے انکلوڈنگ کشمیر، یہ سارے کا سارا سندھ کہلاتا تھا، اور جو دوسرا سارا ریمیننگ پارٹ رہ جاتا ہے وہ سارے کا سارا ہند کہلاتا تھا. اب یہ جو سندھ ہے یہ ایران کا بھی اس کے اندر کافی سارا حصہ شامل تھا. تو یہاں پہ جو فرسٹ اٹیمپٹ ہوئی تھی اسلام میں فتوحات کے حوالے سے وہ ہوئی تھی عمر فاروق کے زمانے میں، عبد الرحمن بن ابی سمرہ کی سپہ سالاری کے انڈر. اور وہ وہاں یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ سندھ کا، قدیم سندھ کا اور موجودہ بلوچستان کا علاقہ، بے شمار گوادر پورٹ تک کا وہ علاقہ بنتا ہے انکلوڈنگ گوادر پورٹ، وہ سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا. اور فتح کرنے کے بعد یہیں سے پھر راستے نکلے جو ان لوگوں کو افغانستان کی طرف لے کر گئے. یہ ایک بات ہے. پھر حضرت عمر فاروق نے، اب میں نام چونکہ میں یہ اپنی ساری جو میموری ہے میں اس کو مطلب سامنے رکھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے جب بلوچستان کے ایریے کے بارے میں صحابی رسول اور اپنے ایک سپاہی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایسے پہاڑ ہیں جو بہت دیوقامت اور خشک ہیں، وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی فوڈ کھانے کے جو ذرائع ہیں وہ مطلب ناپید ہیں، تو وہاں پہ جانا انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو ایک حد تک روکا کہ اگر وہاں پہ اتنے سخت حالات ہیں موسم کا اور کھانے پینے کے اعتبار سے اور دشوار گزار پہاڑیاں اور گھاٹیاں، تو پھر یہاں پہ مہمات جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ فقہ حنفی کی شکل میں آیا تھا یہ ٹوٹل بکواس ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا دور گزرا ہو، ابو بکر کا گزرا ہو، عمر کا دور چل رہا ہو، یعنی کہ رسول اللہ کو گئے ہوئے بھی آلموسٹ 5-6 سال ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہے. تو عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر فقہ حنفی کہاں سے پیدا ہو گیا ہے جو انہوں نے شامل کر دی کہ فقہ حنفی کی شکل میں آیا. سارے کے سارے سندھ کے اندر جو اسلام آیا تھا اس کا آغاز ہو چکا تھا عمر فاروق کے دور خلافت سے. بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مزید مہمات سرد کی ہوئیں تو علاقے فتح کیے گئے. تو عثمان غنی کے دور میں کہاں سے فقہ حنفی آ گیا، یا جو تھا محمد بن قاسم اس کے دور تک فقہ حنفی کہاں پہ آ گیا؟ تو یہ کس قسم کی خباثت ہے کہ آپ چیزوں کو اپنی طرف اس لیے منسوب کرتے ہیں کہ آپ کی غلط چیزیں جو ہیں وہ درست ثابت ہو جائیں. میرے اپنے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارا تعلق بمبئی سے ہے، بمبئی سے اس سینس میں کہ ہمارے، اور یہ روایت کو ریٹن فارم میں نہیں ہے، یہ وہی روایت ہے جو سینہ بسینہ خاندان نسل چلتی رہتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد حجاز کی سرزمین سے تجارت کے لیے بمبئی میں آئے تھے، پھر وہاں بمبئی میں وہ آباد ہو گئے، پھر وہ کرتے 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 پاکستان کے مختلف علاقوں میں چلنا شروع ہو گئے، پھر کرتے کرتے اب میں اپنے علاقے کا نام نہیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی، وہ وہاں پہ جا کے آباد ہو گئے. فائنلی بکھر بھی گئے بہت سارے لوگ جو مختلف سٹیٹس میں چلے گئے، لیکن فائنلی وہ جن علاقوں میں آ کے آباد ہو گئے تو پھر وہاں سے ہمیں یہ روایات سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہیں.
اور جس طرح سے آپ کو سم ٹائم انجینئر کی بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ وہ ایک مغل ہے اور اس کے اندر ایک مغل خون کی ایک تڑ ہوتی ہے، وہ چیز مجھے اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں بھی فیل ہوتی ہے کہ وہ جو ایک توحید کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے ساتھ شروع سے چلتی آ رہی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنا زیادہ احسان ہے کہ ہمارے اور جتنے مرضی گناہ ہوں اور جتنی مرضی قباحتیں ہوں، کمزوریاں ہوں، یہ ساری چیزیں جتنی مرضی موجود ہوں، لیکن توحید کے حوالے سے ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہاں اگر عمل نہیں کیا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے ریسرچ نہیں کیا، ہمارے پاس وہ نالج نہیں تھی، اس لیے ہم عمل نہیں کر سکے۔ ادروائز ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمیں توفیق دیتا رہا ہے کہ ہم اس کو پیرالل لے کے چلتے رہیں۔ تو یہ حنفی جو مکتبہ فکر ہے، اس میں بر صغیر کے اندر اسلام نہیں آیا تھا اور نہ ہی یہ کسی اور فارم میں آیا تھا، یہ صرف اور صرف ایک جینون شکل میں یہاں پہ آیا تھا۔ ایون سری لنکا کے اندر جو اسلام پہنچا تھا، اور یہ جو شک القمر کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں رسول اللہ کی ایک فنگر کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے سری لنکا کے اندر جو موجود تھے اور آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ بعد میں جب انہوں نے چاند کو دائیں طرف اور بائیں طرف اور پھر آپس میں جڑتے دیکھا اور انہیں پتہ چلا تاجروں کی وجہ سے کہ اس طرح سے عرب کے اندر ایک نبی کا ظہور ہوا ہے اور اس نے یہ چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں، وہ لوگ گئے وہاں پہ اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اسلام قبول کیا۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس جو اسلام موجود تھا اسی شکل میں وہ لے کے واپس گئے اور اپنے علاقے کو انہوں نے اسلام سے روشن کیا۔ تو یہ صرف آپ اس لیے کہ آپ دیوبند والی چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کیا نہیں ہوا، یا بریلوی لوگ چھپانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ سیدھا سیدھا ہسٹری کو ہی غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیوبندیوں کے اندر اور اہل حدیثوں کے اندر کیا فرق ہے۔ بیسک فرق ان کا اب تک ٹکا ہوا ہے آمین بالجہر کے اوپر، سورہ فاتحہ اونچی پڑھنی ہے نہیں پڑھنی اس کے اوپر، اور آمین اس کا کیا نام ہے کہ رفع ذہن کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس ایک بات کے اوپر ان کا ایمان ابھی تک ٹکا ہوا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اہل حدیث اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بغض رکھتے ہیں بنو ہاشم کے خاندان کے ساتھ اور چوٹی کا بغض رکھتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اس بغض میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ کو آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات بھی سچ ہے اور یہ کام دیوبندی بھی کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث صحیح کی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ ان سے آنکھیں چراتے ہیں، اور انہوں نے صرف ان احادیث کے اوپر زور دینا ہوتا ہے جو ان کے مکتبہ فکر میں جمہور گھٹیا علماء جس چیز کے اوپر فوکس کریں گے انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک احادیث کی کتابوں کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کرنا۔ آخر میں اگر کوئی حدیث درست ثابت ہو جاتی ہے اپنی صحت کے تمام اصولوں کے اعتبار سے، انہوں نے وہاں پہ پخ لگا دینی ہے کہ یہ چونکہ بعد میں ایمان لائے، یہ پہلے ایمان لائے، ان کی بات ہم مانیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں نہ مانوں ہار ہونا یہ چاہیے۔ ایک جینون اہل حدیث میرے نزدیک وہ ہوگا یا وہ کہلانے کا حق رکھتا ہے جو یہ کہے کہ جس کے شروع میں رسول اللہ کا نام آ جائے وہ میرے سر آنکھوں پہ، جو نکالتا ہے اس میں کیڑے یا اس میں کرتا ہے اپنی طرف سے کمی کٹوتی یا اضافہ کرتا ہے، تو میرے نزدیک وہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہونے کی جو جرأت کر رہنا، اس کو اس کی سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا کہ وہ حق بات کو سامنے ہوتے ہوئے بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے اور آپ بھی اگر اس کو لاجیکلی دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ یہی حال دیوبند والوں کا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نسبت دیوبند والوں سے جوڑی، ہر چیز یہ وہاں سے لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا، انہوں نے بھی بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، جو ابو داؤد جامع ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ان سب کو چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی یہ بات کریں گے، خود آپ طارق مسعود کے لیکچر سن لیں، اشرف علی اشرف علی اشرف علی کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اشرف علی کے دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا ہم نے رسول اللہ کے دین کی طرف جانا تاکہ ہمارے لیے وہ اللہ کے نبی کی ذات گارنٹی بنے، ہمیں وہ شفاعت والے دن ہم ان کی شفاعت سے محروم نہ ہوں کیونکہ ہم رسول اللہ کو فالو کرنے والے بنے۔ تو ہمیں تو اشرف علی تھانوی کی طرف فالوور نہیں نہ بننا ان کا، ہمیں چشتی رسول اللہ کا فالوور نہیں بننا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بننا ہے جن کو اللہ نے نبی بنا کے مبعوث کیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔